کیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس دن ہم پہاڑوں کو بھی چلا دیں گے اور زمین ایک چٹیل میدان ہو اور ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، مشرق و مغرب شمال و جنوب سے پوری دنیا کا ہر فرد و بشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو ہم زمین کی تہ سے نکال نہ لیں۔ سب کو، جتنے فوت مٹی کے ساتھ مٹی ذرات بن چکے، سب کو ہم زمین سے نکال کر اللہ کے سامنے سب نے پیش ہونا۔ وَأُرِزُ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، تو اللہ کے سامنے جب لوگ پیش ہوں گے تو کیسے؟ صفوں کی شکل میں ہوں گے، صفیں بنا کر اس طرح ان کی حاضری ہوگی۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم تم کو لے کر آئیں گے جس طرح تم کو پہلی مرتبہ ہم نے پیدا کیا۔ عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی ارواح کو بنایا، اکٹھا کیا، تو وہاں سے پھر اس کی تخلیق ثانی یعنی دوسری مرتبہ جب دنیا میں آیا، پہلے اس کی روح کی تخلیق ہوئی عالم ارواح کے اندر، پھر اس کے جسم کو مٹی پانی سے ملا کر، کہیں چکنی مٹی کا ذکر، کہیں بجنے والی مٹی، خشک مٹی، بتدریج مختلف طریقوں سے اللہ نے انسان کو مراحل سے گزارتے گزارتے اللہ نے اس مٹی کے اس مجسمے کو اور پانی ملا کر اللہ نے آسمان سے ایک چیز کو بھیجا جو روح ہے، اس کو ملا کر تخلیق ثانی کی اور دنیا میں انسان کو بنایا۔ یہ ہے اس کی دوسری تخلیق۔ تو انسان کو اس طرح بنا کر اللہ تعالیٰ نے، ہاں تو ایک چیز ہے آسمان سے آئی، اس کو کہتے ہیں روح، جو آسمان سے آئی ہے وہ ہے روح، اور اس روح کی غذا بھی آئی آسمان سے۔ جو زمین سے بنا یہ جسم، اس کی خوراک بھی اللہ نے زمین سے پیدا کی، جسم بنا زمین سے، خوراک بھی زمین سے۔ آسمان سے آنے والی روح، اس کی غذا بھی آسمان سے آئی، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ قرآن ہے، تسبیحات ہیں، اللہ کی یاد ہے۔ میری تمہاری کامیابی کا یہ ذریعہ، یہ کتاب، ضابطہ، قانون، اللہ نے وہ بھی آسمان سے بھیج دیا۔ ایسا نہ ہو کہ زمین سے تو خوراک کھاتا کھاتا یہ جسم کو انسان بڑا پالتا ہے، بڑا موٹا کرتا ہے، اور ایسے نہ ہو کہ روح جیسے آئی ویسی مردہ واپس چلی جائے تو انسان ناکام نہ ہو جائے۔ تو اس لیے میری اور آپ کی کامیابی کے لیے اللہ نے جیسے اپنے جسم کو روح، اپنے جسم کو خوراک دیتے ہو، کبھی کچھ کھاتے ہو کبھی کچھ کھاتے ہو، اس کا خیال رکھتے ہو، اس طرح روح کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، اس کو بھی وقت پر غذا دینی ہے، خوراک دینی ہے، وہ مردہ نہ ہو جائے اور آپ کہیں تباہی کے دہانے پر نہ چلے جائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے تم پہلے تھے اسی طرح ہم نے دوبارہ تم کو پیدا کیا۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، تمہارا تو یہ خیال تھا، تمہارا یہ خیال تھا کہ وہ وعدہ نہیں ہے، قیامت کی پیشی نہیں ہوگی، وہ اللہ کی عدالت میں ہم نے پیش نہیں ہونا، تمہارے خیال میں یہ بات تھی۔ ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ووضع الکتاب، لکھا ہوا سارا کتابچہ وہ سامنے لا کر محشر کے میدان میں رکھ دیا جائے گا۔ فتر المجرمین، اب مجرموں کا حال کیا ہے؟ جنہوں نے جرم کیے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے جرم، بڑے بڑے جرائم، سارے کے سارے لوگ آج ڈر رہے ہیں کہ سامنے کتاب آ چکی ہے، سامنے ہمارا لکھا ہوا اعمال نامہ سامنے آ چکا ہے، مما فی، وہ اس لیے ڈر رہے ہوں گے کہ جو کچھ لکھا ہے وہ اس میں موجود ہے۔ وَيَقُولُونَ یا ویلتنا ما لِهَذَا الْكِتَابِ، کہیں گے ہائے افسوس، ہائے کاش، یہ عمل نامہ کیسا ہے، ما لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسا عمل نامہ ہے، کیسا کتابچہ ہے، کیسا رجسٹر ہے، جس نے تو ہماری دنیا کی ہوئی ایک چیز بھی نہیں چھوڑی، چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی، سارے کے سارے جو عمل تھے، اچھے کیے وہ بھی لکھ لیے، برے کیے وہ بھی لکھ لیے، کسی سے مندہ بولا وہ بھی لکھا گیا، گالی بھی لکھی گئی، شکوہ چگلی وہ بھی لکھ لی گئی، کہیں کم ناپ رہا ہے کم تول رہا ہے وہ بھی اس میں درج ہے، اور کسی برائی کی خاطر جا رہا ہے وہ بھی اس میں درج ہے، کسی کو ستایا تو وہ بھی درج ہے، نماز کو نہیں پڑھا تو وہ بھی درج ہے،
اس کو لیٹ کیا وہ بھی درج ہے، کسی کو دھوکہ دیا وہ بھی اس میں درج ہے۔ کیسا عمل نامہ ہے، اس نے تو ہماری نہ چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چھوڑی۔ قیامت کے دن انسان مجرم اس دن ڈر رہے ہوں گے، یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اس نے تو ایک ایک چیز گن لی ہے۔ ایسا کمپیوٹر سسٹم ہے اللہ کا، ایسا کیمرہ فٹ ہے دنیا کے اندر، کوئی کمرے کے اندر ہے تو کیمرہ فٹ ہے، کسی زمین کی سرنگ کے اندر ہے تو کیمرہ فٹ ہے، کہیں جا رہا ہے تو کیمرہ فٹ ہے، جنگل میں اکیلا ہے تو کیمرہ فٹ ہے۔ اللہ کا ایسا کیمرہ ہے جو کبھی نہ ڈیڈ ہوا ہے نہ کبھی اس کی لائٹ ہی بند ہوئی۔ تمہارے اوپر رات کی تنہائیوں میں بھی وہ چل رہا ہے، دن کی روشنائیوں میں بھی وہ کام کر رہا ہے، اور تمہارے ایک ایک بول کو اس میں درج کیا جا رہا ہے۔ اے انسان غافل نہ ہو اپنے رب سے، قریب ہے وہ وقت جو ان قریب تمہارا امتحان ہوگا، اور تمہاری ہر کی ہوئی ادا اس میں درج ہے، نوٹ ہو رہی ہے۔ تمہارے دائیں کندھے پر تمہارے نیک عمل کرنے والا فرشتہ وہ کاپی رجسٹر لے کر قلم چل رہی ہے۔ جو بھی سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، حدیث میں تمہارے اندر بیان کر دوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کثرت سے پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، یہ تمہارے رزق کی چابی ہے۔ اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے جاؤ، اس وجہ سے اللہ لوگوں کو رزق دیتا ہے۔ یہ پڑھا کرو، کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، اللہ انشاءاللہ رزق کے دروازے کھول دے۔ اور اللہ کے، اس کی پاکیزگی کے، اس کی حمد و ثنا کے کلمات بڑے بڑے ہیں، پڑھا کرو، یا سبوح یا قدوس یا مالک یا ودود، ایسے کمال کے الفاظ ہیں۔ یقین کرو جو بھی بندہ یہ پڑھے گا، اللہ جو اس کی خواہش نیک ہے اللہ پوری فرمائے گا۔ تو اس لیے دنیا مختصر وقت ہے، ایسا نہ ہو کہ جیسے روح آئی تھی مردہ ویسی کی ویسی واپس چلی جائے۔ اس کو کچھ دو، اس کو سیراب کرو، اس کو آباد کرو۔ عمل نامہ جب قیامت کے دن ہوگا کہیں شرمندہ نہ ہو جائے۔ اور علامہ اقبال نے تو بڑی کمال کی بات کی، کہا اللہ اگر میرا حساب لینا واقعی ممکن ہوا، واقعی تو نے میرا حساب لینا ہے، اگر اس کے بغیر گزارا نہیں، پہلے تو میرا حساب نہ لینا، میں اس قابل نہیں ہوں، مجھ کو ویسے ہی معاف کرنا۔ تو علامہ اقبال نے کہا اگر حساب لینا ممکن ہی ہے، ضرور حساب لینا ہے، تو میرے رب میرے نبی کے سامنے میرا حساب نہ لینا، میں اپنے نبی کو کیسا منہ دکھاؤں، میرے نبی سے دور ہٹا کے میرا حساب لے۔ اور ڈاکٹر علامہ اقبال یہ بات کہہ کر رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ تو بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ اگر تو نے واقعی میرا حساب لینا تو میرے نبی کے سامنے مجھ کو شرمندہ نہ کرنا۔ میرے نبی کیا کہیں گے؟ ارے میرے امتی، تیری خاطر میں لہو لہان ہوا، تیری خاطر مجھ کو مارا گیا، تیری خاطر گندی اوجری مجھ پر گرائی گئی، تیری خاطر میری بیٹی زینب کے پیٹ میں حبار ظالم نے نیزہ مارا، تیری خاطر میرے بلال کو گھسیٹ آ گیا، تیری خاطر آل یاسر پہ ظلم زیادتی، تو نے سب کچھ کسی چیز کو نہ دیکھا، تو نے پھر بھی جرم زیادتی اور نافرمانی کر کے میرے سامنے آ گیا۔ تو کہنے لگے اللہ میرا حساب میرے نبی کے سامنے نہ لینا، میں کیا دکھاؤں گا منہ اپنے نبی کو۔ تو لہٰذا ایسا وقت آنے سے پہلے درس نصیحت ہے ہم کو کہ ہم بیٹھ کر کبھی اپنے آپ کو بھی خطاب کر لیں، ہم نے کیا آگے بھیجا اور کیا چھوڑا، کیا تیاری ہے ہماری نمازیں مکمل ہیں یا نہیں، اس میں جو کمزوری ہے وہ ہم نے ٹھیک کب کرنی، کیا زبان کی ہم نے آج سے وعدہ کرے، آج سے ہی کہ کبھی بھی چگلی میں حصہ نہیں لیں گے، غیبت میں، جھوٹ میں، کچھ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ جب آپ تحیہ کریں گے تو رب کی رحمت تمہارے ساتھ آ جائے۔ کبھی بھی میں اپنے کام میں بددیانتی نہیں کروں گا، اللہ انشاءاللہ حلال کے ذریعے جیسا تم لینا چاہو اللہ تمہیں ویسے ہی دے گا۔ اگر تم جیسا اللہ کے بارے میں گمان رکھتے ہو اللہ سلوک بھی تمہارے ساتھ ویسے ہی کرے گا۔ اگر تم کہتے ہو کہ نہیں مجھ سے ایسا نہیں ہو سکتا تو اللہ کہتے ہیں چل ٹھیک ہے، اب تو نے تو نیکی کی طرف نہیں آنا، اچھے طریقے سے نہیں لینا چاہتا تو جا، پھر ناکام ہونا تیرا مقدر ہے تو پھر جا۔ اس لیے کامیابی کی طرف آؤ، ایمانداری کی طرف آؤ، انصاف کی طرف آؤ، عدل کی طرف آؤ، اچھے عمل کی طرف آؤ، حفاظت کرو اپنے پورے باڈی کی، وجود کی، 5-6 فٹ۔ اگر یہی ہمارا دین کے مطابق نہیں تو دوسروں کو کیا کہنا ہے، ہم ان کو کیا سمجھانا ہے؟ اگر ادھر سے لے کر
پاؤں کے ناخن تک ہم ٹھیک نہیں تو دوسرے کو کیا ٹھیک کرنا ہے؟ پہلے نمبر پر اپنے آپ اپنے کریکٹر کو پیش کرو، معاشرہ تمہیں دیکھے کہ یہ اللہ کا بندہ، یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کو دیکھ کر ویسے ہی تجھ کو دیکھ کر لوگ ٹھیک ہو جائیں، بولنا تو بعد کا مسئلہ۔ تو اس طرح بنے، اللہ تعالیٰ کرے ہم معاشرے کے اندر ایک بہترین کردار پیش کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو بھی انسان نے عمل کیے ہوں گے وہ سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر بالکل ظلم نہیں کرے گا۔ انسان اپنے آپ پر آپ ہی ظلم کرنے والا، اللہ تو ظلم نہیں کرنے والا۔ تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ دیکھو نا، ایک عمل انسان کا وہ 1 روپیہ، ایک کو 100، 1 روپے کو اللہ 700 بناتا ہے، اتنا اللہ رحم کرتا ہے۔ اور رب نے فرمایا اور بھی رحمت میری آگے بڑھی، 700 کو میں نے 1400 بھی کر دیا۔ تو تیرے عمل کو اللہ تعالیٰ جتنی تیری پرہیزگاری تقویٰ زیادہ ہے، اللہ ایک نیکی کو بڑھاتے 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 ایسے کر دے گا جیسے پہاڑوں کی چوٹیاں بلند، بڑے بڑے وزنی۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ ادھر یہ نہ سمجھا جی چھوٹا گناہ ہے یہ خیر ہی ہے، یہ کی یہ ویلیو ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں چھوٹے چھوٹے گناہ نو بھی ملا کے تے گناہ دے پہاڑ بنا دے جی۔ چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا، ان کو بھی چھوڑنا ہے، بڑوں کو بھی چھوڑنا ہے۔ اچھے عمل چھوٹے بھی کرنے ہیں تو اچھے عمل بڑے بھی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔